میرے ایمان والے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور مسجد فیضان الحرمین کے باشعور نمازیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں ایک، اللہ اپنی خدائی میں ایک، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفیٰ میں ایک۔ نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ کائنات میں جلیل القدر اور وحدہ لا شریک کی مثال نہ تو اس دنیا میں دی جا سکتی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ کی کوئی مثال دے دی جا سکتی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین کے 5 ستون رکھے ہیں، جس میں پہلا ستون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے میرے سوا کوئی پالنے والا، نہیں ہے میرے سوا کوئی کارساز، نہیں ہے میرے سوا کوئی تمہارا رب، نہیں ہے میرے سوا کوئی تمہیں کھانا کھلانے والا، نہیں ہے میرے سوا کوئی تمہیں رزق دینے والا، نہیں ہے میرے سوا کوئی تمہیں بیماری سے شفا دینے والا، نہیں ہے میرے سوا کوئی مارنے والا، نہیں ہے میرے سوا کوئی زندگی دینے والا۔ میں مارنے پر آ جاؤں تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا، اور بچانے پر آ جاؤں تو ساری کائنات ایک طرف لگ کر مارنے پر آ جائے تو مار نہیں سکتی۔ میں ایسا رب ہوں، میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کھانا کھلانے والا، زندہ رکھنے والا، میں پتھر کے اندر کیڑے کو غذا پہنچانے والا، رزق دینے والا، میں سوئے ہوئے پرندوں کو درخت کے اوپر حفاظت کے ساتھ انہیں بیدار کروانے والا میں مالک ہوں۔ کون؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے تو صرف میری عبادت کر سکتا ہے اور میں ہی تجھے سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں، میں تمہیں کامیابی کے راستوں پر پہنچا سکتا ہوں۔ میرے بغیر تمہارا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، دنیا میں سکون نہیں دے سکتا، چین نہیں دے سکتا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی سے نہیں مانگ سکتے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ 2 دھاری تلوار ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رسول ہے، میرا محبوب ہے۔ اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے دنیا میں بسنے والوں، میں اور میرے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔
محمد اپنی مصطفائی میں جدا اور اللہ اپنی خدائی میں جدا. نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے اللہ جیسا دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. کون ہے اللہ؟ پاک ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات کے جس کے قبضے میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے. بیدہ الملک. بادشاہت ہے کس کے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہو علی کل شیء قدیر. اور ساری دنیا کے اوپر، ساری انسانیت کے اوپر، ساری کائنات کے اوپر اکیلا بادشاہ، اکیلا قدرت رکھنے والا، اکیلا جو ہے مالک، اکیلا خالق، اکیلا بادشاہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے. دوسرا کوئی نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون اللہ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو ساری کائنات کو نیند دیتا ہے، سلاتا ہے، آرام کرواتا ہے، خود نیند سے پاک. ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، خود کھانے سے پاک. ساری کائنات کو جو ہے زندگی دی، خود زندگی سے پاک. ساری کائنات کو گھر دیے، خود گھر سے پاک. ساری کائنات کو ساری دنیا کی اولاد دی، اب آپ خود اولاد سے پاک. بچے دیے، بیوی دی، خود بیوی سے پاک، بھائی بہن سے پاک، سلطنت سے پاک، بادشاہت سے پاک، تخت سے پاک. گویا صرف اور صرف کائنات کے اندر اکیلا رب ہے کہ جس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. دنیا کے اندر حکومت چلانے والا اپنے وزیر کی تلاش کرتا ہے، مشیر کی تلاش کرتا ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے. وزیر کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اولاد سے پاک، بچوں سے پاک، بیوی سے پاک اور وزیر سے پاک، مشیر سے پاک، کائنات کے ہر ایک شے سے پاک اللہ ہے. حضرت اللہ جل شانہ ہے. وہ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر سکون کی تلاش کرتے ہو، مال و متاع کی تلاش کرتے ہو، رول جاتے ہو، رول دیے جاتے ہو، پریشان کیے جاتے ہو. صبح سے شام تک تھک ہار کر، مزدوری کر کے، جاب کر کے، تنگیاں اٹھا کے، تم اتنی محنت کر کے 500 1000 کماتے ہو. میں نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت دی، تمہیں زبان جیسی نعمت دی، کان جیسی نعمت دی، اور اس کے باوجود تو میری نافرمانی بھی کرتا ہے. کبھی اللہ جل شانہ نے آپ کو، کبھی اللہ جل شانہ نے کبھی اکیلے رکھا، کبھی بھوکا رکھا، کبھی لباس چھینا، کبھی جو ہے پیاس چھینی، کبھی جو ہے رزق نہیں دیا، کبھی گھر سے نکالا. کسی چیز سے حضرت اللہ جل شانہ نے انسان سے کوئی چیز نہیں چھینی. اس کے باوجود بھی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی عدولی کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتا ہے. اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو 100 سال گناہ کر، 80 سال گناہ کر، ساری زندگی گناہ کر، میری طرف لوٹ کر آ جا. ان اللہ غفور رحیم. جب میرے پاس آئے گا تو مجھے غفور رحیم پائے گا، مہربان پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا. میرے بغیر تو کس کی طرف جاتا ہے؟ انسان اپنے اصل کو سمجھے، اپنی حقیقت کو سمجھے کہ انسان ہے کیا چیز. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے انسان کیا تیرے پیدا کرنے کو، تیری تخلیق کے بارے میں ذکر کروں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کروں تیرا تذکرہ، کروں تیری جو ہے پیدائش کا ذکر،
کہ تجھے میں نے کس طرح پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، میں تیرے پیدا کرنے کو، میں تیری تخلیق کا تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا. اس کی اصل کوئی نہیں، اس کی بقا کوئی نہیں، اس کی طاقت نہیں، اس کی جو ہے اس کا روک کوئی نہیں. یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، اس کی سلطنت ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کی حکومت رہنے والی نہیں. رہنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رہنے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے مانگو گے عطا کیا جائے گا، رسوا نہیں کیا جائے گا، جو ہے طنز نہیں کیا جائے گا، تبصرہ نہیں کیا جائے گا، تجھے ہمیشہ دیا جائے گا. کتنے بھی گناہ کر کے معاف کروں گا، جب مانگ عطا کروں گا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. نہیں انہوں نے سمجھا، نہیں میری قدر کی کیسے کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. گویا اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسری بات، اس سے بڑھ کر کوئی اور شکوہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی سلطنت دی، ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں دی، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے بیچ بندوں سے، محتاجوں سے، اور جو خود دوسرے کے سہارے کے محتاج، اس سے اپنی حاجتیں لے کر چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، انا میری چادر ہے، انا میرا لباس ہے، تکبر کرنا میری شان ہے. اگر اس کے بیچ سے کوئی دوسرا رائی کے دانے کے برابر بھی چھیننا چاہے گا تباہ کر دوں گا، کچھ نہیں دوں گا. تو فرمایا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ مال سے، متاع سے، جائیداد سے، گھر بار سے یہ انسان کو کوئی سکون نہیں دے سکتی. مال آیا، پریشانیاں بڑھ گئی، بیماریاں بڑھ گئی، بیماریاں لگ گئی، ہسپتالوں میں چلے گئے. تو کسی شاعر نے کہا تھا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایہ رنج و فسوں ہے. اس کے اندر ہمیشہ دکھ ہیں، درد ہیں، اس کے اندر ہمیشہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، رنج اور غم تو یہاں دنیا کے اندر رہنے والے کا لباس ہے. یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایہ رنج و فسوں ہے. جو میرا مایہ جنوں ہے، جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. سکون کا راز مضمر ہے کیا انسان میں تجھے بتاؤں؟ سکون کس چیز کے اندر ہے؟ سکون تو کہاں تلاش کرتا ہے؟ سکون تو لباس میں تلاش کرتا ہے، اچھے گھر میں تلاش کرتا ہے، لیکن ہرگز سکون اچھے گھر میں نہیں ہے، لباس میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے. سکون کس میں ہے؟ سکون صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کا بن جانے میں ہے، اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی مان کر چلنے میں ہے. سکون تو یہ ہے. فرمایا تم دنیا کے اندر مال و متاع جمع کرتے ہو. قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر مال، اولاد یا جائیداد یہ کوئی سکون کی چیز نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن پکار کر بندے کو کہتا ہے اے دنیا میں بسنے والے، مال، اولاد، متاع، جائیداد یہ تیرے لیے، یہ تیرے آنے والے وقت کے لیے ایک پریشانی کا لباس ہے. یہ پریشانی کھڑی کرتی ہے، اس کے اندر تجھے جو ہے تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے. مال کے اندر، اولاد کے اندر، جائیداد کے اندر.
اس کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کلمہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، یہ کلمہ فصل و گل لالا کا نہیں پابند، اس کو منبر تک، اس کو محراب تک، اس کو شادی تک، اس کو جنازے تک، اس کو گھر تک، اس کو جو ہے ذکر تک محدود نہ کیا جائے۔ اللہ کا بن کر، کوئی حدیث پاک میں فرمایا جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے اس کو مجنون کی طرح چلنا چاہیے، ایسا بن جائے کہ دیکھنے والے تو اس کو مجنون سمجھیں۔ اس کو محدود نہ کر، اس کو مدرسے والوں تک، اس کو مسجد والوں تک، اس کو خانقاہ والوں تک، اس کو درگاہ والوں تک محدود نہ کر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کی محفل، ذکر کی مجلس صرف خانقاہ جو ہے، درگاہ، مسجد، مدرسے تک محدود ہے، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، دکھ ہو یا غم ہو، خوشی ہو یا پریشانی ہو، بیماری ہو یا تکلیف ہو، ہر ایک لمحے میں، ہر ایک جو ہے ساتھ میں، ہر ایک گھڑی کے اندر صرف اور صرف یہی کہتا جا لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا بہار ہو یا خزاں، ہر وقت تو اپنے رب کو یاد کر۔ دوسرا فرمایا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، آستین کہتے ہیں یہ جو یہ ہے اس کو کہتے ہیں آستین۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، کبھی تو برادری کا بت، کہیں تو زبان کا بت، کہیں تو سیاست کا بت، کہیں تو پارٹی کا بت، کہیں تو امیری کا بت، کہیں تو غریبی کا بت، ہر جگہ بت ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرا جو ہے میرا سٹیٹس اونچا ہے، کوئی کہتا ہے میں کہ بڑے افسر کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ تمام بت ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی جائے تیرے سامنے دشمن کھڑا ہو، تیرے سامنے امیر کھڑا ہو، تیرے سامنے کوئی افسر کھڑا ہو، کوئی بادشاہ کہیں کا کھڑا ہو، مجھے تو حکم ہے، مجھے تو حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آگے فرمایا یہ مال و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال، یہ اولاد، پہلے قرآن نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا انما الاموالکم واولادکم فتنہ۔ اے دنیا والو، یہ مال اور اعلیٰ اولاد، لفظ فتنہ جہاں عربی میں آتا ہے اس سے مراد آزمائش ہے، اس سے مراد یہ فتنہ نہیں جھگڑا کرنے والا، مارنے والا، لوٹنے والا، اس سے مراد آزمائش ہے۔ فرمایا یہ مال و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی جو ہے کوئی پریشانی سے نکالنے والا نہیں۔ دنیا میں پریشانی میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ اور نکالنے والا بھی اللہ ہے، کوئی دوسرا کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، ساری زندگی سوتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو بھلا کے گزار دی۔ کوئی 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا۔ وقت مسلم
سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولتے بیدار ہو۔ وہ دیکھو فلسطین کے راستوں پر، سڑکوں پر جو ہے، اور بچوں کی زبانوں سے جو ہے مظلوم پٹ رہے ہیں، جو ہے عورتوں کی عزتیں پائمال کر دی گئی ہیں، اور آج تک مسلمان سو رہا ہے۔ ساری زندگی سوتے سوتے گزر گئی، اور ہمارے سامنے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے سامنے جو ہے ضعیف بوڑھے، ہمارے سامنے کمزور عورتیں لٹ گئی، پٹ گئی، قتل کر دیا گیا، خون کا پتہ نہیں، گوشت کا پتہ نہیں، سب چیزیں جو ہے دشمن نے ختم کر دی۔ لیکن اسلام اور مسلمان کے پیروکار اور مسلم ہونے کے پیروکار، مسلم ممالک کے بادشاہ سو گئے۔ سوئے کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، ہمارا سٹیٹس، ہمارا ملک، ہماری اکانومی، ہماری جائیداد۔ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن خراب نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کیا گیا اور اس کے کفارے میں ساری انسانیت کو جلا دیا جائے، آگ لگا دیا جائے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں کی تعداد میں مار دیے گئے، کٹ گئے، لٹ گئے، لیکن نہیں، اسلامی مملکت سعودیہ العربیہ، وہ ریاض کے اندر تماشا کر رہے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب جنگ ہوئی اور کفار نے تماشا کیا، منو ان آج یہ مسلم ممالک وہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن خبر نہیں ہے بہرحال۔ دوسرے کی جان اتنی سستی، اور سستی کس لیے؟ ڈالروں کے لیے، پیسوں کے لیے، اکانومی کے لیے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں۔ یا تو سرے دست ہاتھ اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ ہم تمہارے لیے نہیں آ سکتے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم پاور سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کبھی تو یہ بھی ہے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کر پھینکا اور کہا سلطنت اور حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آئے گا دور، وقت پلٹے گا، اور آئے گا وہ دور بھی جب مظلوم کی بھی اللہ سنے گا۔ نہیں نظر آیا چیچنیا میں کیا ہوا؟ بوسنیا کے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، آج فلسطین کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، کل ہماری گریبان پر آ کے تم رکھے جائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہمارے پاس جو ہے ایٹمی پاور ہے، باہر میں چلی گئی، کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں۔ تاریخ کو جھنجھوڑو، مسلمان کا سونا، مسلمان کا جو ہے، مسلمان کا اپنے آنکھوں پر پٹی ڈالنا ہی زوال کا ذریعہ بنا ہے۔ آج اٹھ جاؤ، آج کھڑے ہو جاؤ، آج جو ہے بیت المقدس سامنے ہے، کل کعبہ ان کا ہدف بنے گا، کل مسجد رسول ان کا ہدف بنے گا۔ آج بیت المقدس کی باری ہے، کل بیت اللہ کی باری ہے، پرسوں روضہ رسول کی طرف یہ جائیں گے، یہ نہیں بخشیں گے۔ اس لیے جو ہے ہوش کے ناخن ہر مسلمان لے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ آج فلسطین والوں پر حالات ہیں، وہ بھی ہماری وجہ سے۔ انسان کے پیچھے اس کے اعمال گھومتے ہیں، انسان کے پیچھے اس کے پیچھے جو اعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے حالات آتے ہیں، جیسے اعمال ویسے ہی حالات۔ اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے بن کر رہو، اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیوبندی بریلوی میں نہ بٹو، اہل حدیث دیوبندیوں میں نہ بٹو۔ ساری زندگی اختلافات کرتے گزر گئی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑے، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑے۔ آج وقت ہے کہ سارے ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر کامیاب ہو جانا چاہتے ہو۔ اور حضور علیہ السلام ایک جھنڈے کے نیچے جگہ جو ہے جمع کر کے گئے تھے، وہ جھنڈا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی